المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهورا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. صدق الله العلي العظيم. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے، اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ اس سال ماہ محرم و سفر کی ہماری ساری عزاداریوں کی قبولیت کے لیے، ان مجلسوں کے صدقے میں زندگی کی ابتدا سے اس مجلس اعزا تک انجام پانے والے ہمارے سارے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے بحق شاہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام یہ توفیقات ہمارے زندگیوں میں، زندگی کی آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیام قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی حاجتیں اور شرعی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، خصوصاً حاضرین مجلس جو بھی دعائیں، جو بھی تمنائیں لے کر ان مجلسوں میں آ رہے ہیں، ان کی ساری دلی مرادوں کے بحق باب الہوائی شہزادہ علی اصغر پورا ہونے کے لیے ہمارے دعاؤں میں دعا اور دعاؤں میں سر فہرست امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کربلا اور دعا کے عنوان پر آپ کی خدمت میں معروضات عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موضوع کے تحت ان دعاؤں کو ذکر کرنا اور ان دعاؤں پر روشنی ڈالنا ہمارا ارادہ ہے، جو دعائیں کربلا کے واقعے میں شہدائے کربلا کی زبان سے نکلی ہیں۔ تو دعا جب انسان طلب کرتا ہے تو حالات اور سچویشنز دیکھے جاتے ہیں کہ کس حالت میں انسان دعا طلب کر رہا ہے۔ ہماری دعا اور امام کی دعا بہت فرق کرتی ہے۔ ہماری دعا دعا ہوتی ہے، امام کی دعا دعا بھی ہوتی ہے، ہدایت بھی ہوتی ہے۔ تو اب امام نے جو دعائیں کی ہیں اور امام کی زبان سے جو دعائیں نکلی ہیں، ان پر غور کرنا، فکر کرنا، توجہ کرنا اور اس دعا کے نکات کو حاصل کرنا ہم پر ضروری اور لازم بن جاتا ہے، تاکہ بہتر امام کے پیغام کو اور کربلا کے واقعے کو ہم سمجھ سکیں۔ ایک مسئلہ انشاءاللہ آپ حضرات اس بات پر توجہ کر رہے ہیں، تذکر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، مخصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں کا، کہ ہمارے پاس دو قرآن ہیں۔ دو قرآن ہیں ہمارے پاس، جس کو منبر کی زبان سے کہا جاتا ہے قرآن ناطق اور قرآن صامت۔ خاموش قرآن جو کاغذات میں ہے، بولتا قرآن جو اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے۔ جس طرح سے
قرآن کریم کا ہر زبر، ہر زیر، ہر نقطہ ہدایت ہے، اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا ہر لحظہ ہدایت ہے۔ اگر کوئی انسان پورا قرآن پڑھ دے بغیر ہدایت کے تو کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی انسان پورا محرم گزار دے بغیر ہدایت کے تو اس لیے کہ قرآن ناطق سے ہدایت نہیں لے رہا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ممبر سے یا مجلس میں، جشن میں، اہل بیت کے کسی کام میں، عمل میں جب ہم شرکت کرتے ہیں تو اس عمل سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے، ہم کیا ہدایت لے رہے ہیں، اس بات کی طرف ہمارا دھیان اور ہمارا خیال رہے۔ ہو سکتا ہے ممبر سے فضائل ذکر ہوں، فضائل کے اندر کیا ہدایت ہے دیکھنا ہے۔ فضائل صرف ذکر کر کے سننے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، یہ نیچرل بات ہے کہ انسان جب اپنے کسی چاہنے والے کی کوئی بڑھائی دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اگر باپ کو بتایا جائے کہ آپ کے بچے نے فلاں کامیابی حاصل کر لی، کون باپ ہے جو خوش نہ ہو؟ جب اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہم سنتے ہیں تو فضائل سن کر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس فضیلت میں میری ہدایت کیا ہے۔ تو اس بات کو ہم مجلسوں میں ذکر کیا کرتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کی ایک رات میں 1000 رکعت نماز کی فضیلت سن کر اگر کوئی 17 رکعت نماز نہ پڑھے تو وہ کیا ہدایت لے رہا ہے؟ مولا کی فضیلت سنیں کہ مولا ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور انسان اپنے آپ کو یہ فخر کرے کہ میں مدینۃ العلم کا اور باب العلم کا ماننے والا ہوں، میرا نبی مدینہ علم، میرا امام باب العلم، اور انسان میدان علم سے دور ہو تو ہدایت کیا لے رہا ہے؟ مدینۃ العلم اور باب العلم کو ماننے والا کبھی علمی میدان سے دور نہیں ہو سکتا۔ یہ ہدایتیں ہوتی ہیں۔ فضیلت سنیں کہ جب میرا مولا مدینۃ العلم اور باب العلم ہے تو مجھے بھی میری طاقت، میری قدرت، میری استطاعت اور میری فرصت کے مطابق مجھے علم حاصل کرنے کی تلاش کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ جب ہم یہ فضیلت سنتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے تو آدمی کو یہ غور کرنا چاہیے، جب میرا مولا رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، اگر میں کم از کم 17 نہ پڑھوں تو میں کیا ہدایت لے رہا ہوں؟ تو اہل بیت کا جو بھی مسئلہ، جو بھی پیغام، جو بھی واقعہ ہم سنتے ہیں اس کے اندر ہدایت ہوتی ہے، اس ہدایت کو لینا یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام ہے۔ ہم مجلسوں میں اکثر یہ مثال دیا کرتے ہیں، ہم مجلسوں کے لیے ایک نعرہ لگاتے ہیں، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں، ہے ہماری درسگاہ، درسگاہ کا معنی کیا ہے؟ درسگاہ ایک فارسی لفظ ہے، ایک فارسی کلمہ ہے۔ درسگاہ کا معنی ہے کلاس روم۔ تو ہم کہہ رہے ہیں ہے ہماری کلاس روم کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ جب ہم کربلا کو اپنی درسگاہ کہہ رہے ہیں تو آدمی کو بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ درسگاہ کے کچھ رولز ہوتے ہیں، درسگاہ کے کچھ قانون ہوتے ہیں، درسگاہ میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں، جن شرطوں پر اگر ہم غور کریں، اگر کوئی بچہ کسی درسگاہ میں جائے اور پڑھائے جانے والے سبق کا ہوم ورک نہ کرے تو اسکول کے حساب سے وہ کمزور سٹوڈنٹ ہو جائے گا۔ تو حسینی مدرسے میں آنے والا مدرسے سے جانے کے بعد، درسگاہ سے جانے کے بعد ہوم ورک کرنا چاہیے۔ جو چیزیں ہم یہاں پر سنتے ہیں ان کو جا کر کچھ حد تک عمل کرنے کی ہم کوشش کریں تو جو سبق ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہم ہوم ورک کی شکل میں اپنا رہے ہیں۔ جو مثال ہم دیتے ہیں آپ کی خدمت میں، اگر کوئی بندہ ہاسپٹل جائے کسی بیماری کے علاج کے لیے، پہنچنے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے اپنی بیماری بتائیں، ڈاکٹر صاحب نے اس کا معائنہ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد اس کو دوائی لکھ کر دے دی، ایک پرچی میں
دوائی لکھ کر دے دی. اب وہ بندہ دوائی کی پرچی کو اپنے جیب میں رکھ کر 15 دن بھی اس کا بوسہ دے کر جیب میں رکھے تو کیا علاج ہو جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے, دوائی کی پرچی لے لی ہے, اب ہر دن صبح ایک مرتبہ, شام میں ایک مرتبہ پرچی کا بوسہ دے اور جیب میں رکھ لے. علاج ہوگا اس کا یا نہیں ہوگا؟ علاج نہیں ہوگا. کب علاج ہوگا؟ کب بیماری دور ہوگی؟ بیماری اس وقت دور ہوگی جب پرچی لے کر میڈیکل جائے, میڈیکل سے دوائی خریدے, جو طریقے سے ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ طریقے سے دوائی استعمال کرے, تب جا کر انسان کی بیماری دور ہوگی. مجلسوں کا کام ہے روح کی دوائی کی پرچی دینا, جا کر استعمال کرنا ہمارا کام ہے. ورنہ صرف پرچیاں جیب میں رکھتے رہیں گے اور کہتے رہیں یہ مولانا نے کیا اچھی تقریر کی, وہ مولانا کی تقریر اچھی تھی, وہ بیان اچھا تھا, وہ مجلس اچھی تھی. اچھا اچھا کہہ کر جیب میں رکھ لینے سے ہدایت ملنے والی, روح کی بیماریاں دور ہونے والی نہیں ہے. جب تک کہ ان پرچیوں کو انسان جا کر دوائی کی شکل میں استعمال نہ کرے, پریکٹیکل نہ کرے, تب تک نہیں ہوگا. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں, جو دعائیں امام کی زبان سے نکلی ہیں کربلا میں, ان میں کیا ہدایت ہے. ایک دعا, اس لیے کہ آج جو ٹائم ٹیبل ہمیں بتایا گیا, جس عظیم شہید کا تذکرہ آج ہونا ہے, باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام, اس سب سے کم سن شہید کی شہادت کے بعد امام حسین نے ایک دعا کی. اس دعا پر آج گفتگو کرنا ہے. روایت شیخ عباس قمی کی ایک کتاب ہے جو اہل بیت اور مخصوصاً کربلا کے مصائب میں انہوں نے لکھا ہے, اور کتاب کا نام انہوں نے دیا ہے نفس المحموم, غمگین سانسیں. کتاب کا نام انہوں نے دیا ہے کہ جو بھی یہ کتاب پڑھے گا اس کا دکھ سانسوں میں نظر آئے گا. غمگین سانسیں, نفس المحموم کتاب کا نام انہوں نے دیا ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب سارے امام کے اعزاء اور اصحاب شہید ہو گئے, تو روایت اس کتاب میں لکھا فَالْتَفَتَ الْحُسَيْنُ إِلَى الطِّفْلِ يَبْكِي عَطَشًا, امام کے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. ایک بچہ پیاس کی وجہ سے رو رہا تھا. اب وہ بچہ جناب علی اصغر تھے. فَأَخَذَهُ, امام نے جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا. لینے کے بعد میدان میں جا کر لشکر یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل, اے ظالموں, اگر تم مجھ حسین پر رحم نہیں کرتے ہو تو کم از کم اس میرے کم سن بچے پر رحم کر دو, اس کو کچھ قطرہ آب دے دو. جب امام نے یہ درخواست کی, یہ اعلان کیا, تو ہرملہ کا تیر چلا, جناب علی اصغر کی شہادت واقع ہو گئی. جیسے ہی جناب علی اصغر کی شہادت واقع ہو گئی تو امام نے اپنے آغوش میں اپنے شہید فرزند کو لیے ہوئے ایک دعا کی, اللہم احکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا. اے میرے معبود, میرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کر. یہ وہ قوم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا کہ مدد کریں گے. جب میں ان کے خطوں کا جواب دے کر یہاں پہنچا تو یہی لوگ بلانے والے مجھے قتل کر رہے ہیں. پروردگار, اس ظلم کا فیصلہ تو اپنی بارگاہ اور اپنی عدالت میں کر. یہ دعا امام نے کی. یہی دعا کربلا کے واقعے میں اور 2 شہداء کی زبان سے نکلی ہے. امام حسین کے علاوہ اور 2 شہید ایسے ہیں جن کی زبان سے یہی دعا نکلی ہے. ایک جناب مسلم ابن عقیل, جب جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا رہے تھے شہادت کے لیے, شہید کرنے کے لیے, تو جناب مسلم نے بھی یہی کہا
اللہم احکم بیننا وبین قوم غرونا فکذبونا وخذلونا۔ مالک تو عدالت کا فیصلہ فرما میرے درمیان اور اس قوم کے درمیان جنہوں نے میرے ساتھ دھوکہ دیا، مجھے جھٹلایا اور مجھے غریب کر دیا، مجھے تنہا کر دیا۔ مالک ان لوگوں کا فیصلہ اور میرا فیصلہ تو اپنی عدالت میں کر۔ یہ جناب مسلم نے، امام حسین نے جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد، جناب مسلم نے شہادت سے پہلے اور ایک مقام پر یہ دعا جن شہداء کی زبان سے ملتی ہے کتابوں میں، تاریخ میں، وہ جناب مسلم کے 2 بچے، طفلان حضرت مسلم، یتیمان حضرت مسلم، جب حارث ملعون نہر کے کنارے لے گیا بچوں کو شہید کرنے کے لیے، تو بچوں نے حارث کو دیکھ کر کہا کہ اے حارث، ہم کون ہیں تجھے معلوم ہے؟ کہا کہ کون ہو؟ کہا ہمارا تعلق اسلام کے اشرف نبی محمد مصطفیٰ سے ہے۔ صلوات پڑھ دیں عظمت محمد۔ حارث نے کہا اگر ہو بھی تو کوئی پرواہ نہیں مجھے۔ تلوار اپنی باہر نکال لی حارث نے۔ جب بچوں نے تلوار کو دیکھی تو کہا حارث ایک کام کر، تو ہمیں قتل کر کے ابن زیاد سے پیسہ لینا چاہ رہا ہے، ہمیں قتل کر کے پیسہ لینے کی جگہ پر بازار میں لے جا کے ہمیں بیچ کے پیسہ لے لے، لے جا بازار میں ہمیں بیچ دے۔ کہا کہ نہیں، مجھے قتل کرنا ہے۔ کہا کہ جب قتل کرنا ہے تو ان بچوں نے جب دیکھا کہ حارث مان نہیں رہا ہے، اور 2-3 جملے وہاں پر بچوں نے کہے، جب اس نے یہ طے ہو گیا کہ نہیں یہ ظالم اتنا سخت دل ہو گیا ہے کہ ایک جملہ بھی ماننے والا نہیں، پھر بچوں نے کہا کیا ہماری غربت پر تجھے رحم نہیں آتا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ کیا ہماری کمسنی پر رحم نہیں آتا؟ کہا کہ نہیں۔ جب یہ جملے بچوں نے کہہ دیے تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم کو شہید ہی کرنا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کی فرصت ہم کو دے دے، اجازت دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو حارث نے کہا کہ اگر وہ نماز کچھ فائدہ تمہیں دیتی ہے تو پڑھ لیں۔ دونوں بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا اللہم احکم بیننا و بینہ بالحق۔ اے میرے مالک، معبود، ہمارا اور اس ظالم کا فیصلہ تو فرما، ہمارا اور اس ظالم کا فیصلہ تو فرما۔ یا حیو یا حکیم یا ارحم الراحمین احکم بیننا و بینہ بالحق۔ اے زندہ جاوید، اے حکیم خدا، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدا، ہمارا اور اس ظالم کا فیصلہ تو فرما۔ امام حسین نے جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد یہ دعا طلب کی۔ جناب مسلم نے شہادت سے پہلے، جناب مسلم کے بچوں نے شہادت سے پہلے، یہ 3 دعائیں کربلا کی تاریخ میں جتنا ہم نے ڈھونڈا ہمیں ملی۔ دعا ایک ہی ہے، زبانیں 3 ہیں، امام حسین کی زبان، جناب مسلم ابن عقیل کی زبان، جناب مسلم کے بچوں کی زبان۔ اس دعا کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کیا ہم یہ دعا طلب کر سکتے ہیں، کیا ہم یہ دعا اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ اگر ہم مانگنا چاہیں تو یہ دعا مانگنے کی ہم کو کہاں پر اجازت ہے؟ کس سچویشن میں ہم آ جائیں، کس حالت میں ہم آ جائیں، کس جگہ پر ہم آ جائیں، کیسی مصیبت میں ہم گرفتار ہو جائیں تو یہ دعا ہم طلب کر سکتے ہیں۔ کیا یہ ہمیں اجازت ہے؟ قرآن کریم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 112، سورہ انبیاء کی آخری آیت، اس آیت میں یہ دعا رسول نے اپنے زمانے میں طلب کی، اللہ نے اس آیت کو قرآن میں رکھا۔ اس دعا کو نبی کریم نے دعا طلب کی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 112 میں ذکر ہے
نبی نے فرمایا قال رب احکم بالحق، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میرا اس قوم کا فیصلہ تو برحق فرما۔ تو نبی کے زندگی میں وہ کیا مسئلہ پیش آ گیا تھا جس مسئلے کے بعد نبی نے ان جملات کے ساتھ دعا طلب کی؟ ہم نبی کے جملات کو سمجھیں گے تو وہ تین جملات بھی، تین دعائیں بھی ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ نبی نے کب یہ دعا طلب کی؟ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر المیزان، تفسیر المیزان، اس آیت کے نیچے تفسیر میں علامہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے معجزات کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا پیغام صاف اور شفاف الفاظ میں پہنچایا۔ جب اللہ کا پیغام نبی نے صاف و شفاف الفاظ میں پہنچایا، جنہیں ماننا تھا وہ مان گئے۔ کچھ لوگوں نے نبی کے صاف و شفاف پیغام کو نہیں مانا، نہ صرف نہیں مانا بلکہ ہٹ دھرمی کی، اصرار کیا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ جب نبی نے معجزات کا استعمال کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے انکار کو دیکھا اور دیکھا کہ یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں اور اپنے نام ماننے پر اصرار بھی کر رہے ہیں، تو یہ دعا طلب کی، پروردگار میرا اور ان کا فیصلہ تو فرما۔ تو کیا پتا چلا ہم کو یہ پتا چلا کہ یہ دعا اس وقت طلب کی جاتی ہے جب یا تو امامت کو دنیا کے سامنے ثابت کیا جائے، یا نبوت کو، یا توحید کو۔ توحید خطرے میں ہو، نبوت خطرے میں ہو، امامت خطرے میں ہو، اور امامت و توحید و نبوت کو پہنچانے کے لیے تمام راستے اپنا لیے گئے ہوں، اس کے باوجود بھی کوئی آدمی نہ مانے تو یہ دعا کی جا سکتی ہے، اور وہاں پر یہ دعا کرنے کی اجازت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب اکبر کی قربانی دے دی، جناب عباس کی قربانی دے دی، خطبے دے دیے، جتنے ہدایت کے راستے تھے سب کو اپنا لیا۔ آخری کام لوگوں کی ہدایت کے لیے جو امام نے کیا وہ ایک کمسن بچے کو میدان میں لے کر آئے۔ جب اصغر کی شہادت پر بھی لوگوں میں ہدایت نظر نہیں آئی تو امام نے دعا کی، پروردگار میرا اور ان کا فیصلہ تو فرما۔ جناب مسلم ابن زیاد کے سامنے سارے مسائل کو ذکر کر چکے، جب جناب مسلم نے دیکھا کہ اس ظالم پر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، دعا کی، پروردگار میرا اور ان کا فیصلہ تو فرما۔ جناب مسلم کے بچوں نے حارث کے سامنے جتنے اس کے ہدایت کے لیے راستے تھے کہہ دیے۔ جب حارث نے ہدایت نہیں لی اور ظلم پر اصرار کیا، بچوں نے دعا کی، پروردگار ہمارا اور اس کا فیصلہ تو فرما۔ یعنی جب سارے دلیلیں کہیں استعمال کرنے کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو دنیا کی عدالتوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ ہو جائے۔ اب کوئی عدالت اس کا فیصلہ کر سکتی ہے تو وہ عدالت خداوند متعال۔ یہ امام کی دعا، جناب مسلم کی دعا، جناب مسلم کے بچوں کی دعا، رسول نے دعا کی، کب دعا کر سکتے ہیں؟ یہاں امام حسین نے، جناب مسلم نے، جناب مسلم کے بچوں نے کیوں اس مقام پر یہ دعا کی، تقریباً ہمیں واضح ہو گیا۔ اب ہمیں یہاں سے کیا ہدایتیں ملتی ہیں، کن باتوں پر ہم غور کر سکتے ہیں اس مسئلے میں اور ان دعاؤں میں؟ امام حسین کی زبان سے یہ دعا نکلی، جناب مسلم کے زبان سے دعا نکلی، جناب مسلم کے بچوں کے زبان سے یہی دعا نکلی۔ زبانیں ہیں تین، دعا ہے ایک۔ کسی بھی کام کو، کسی بھی مسئلے کو ہم اگر چاہتے ہیں کہ کامیاب کر دیں تو کسی مسئلے کو کامیاب کرنے کے لیے لوگوں کے جسموں کو جمانا آسان ہے، لوگوں کی فکروں کو جمانا مشکل ہے۔
ایک ٹاپک پر 50 لوگوں کو انوائٹ کر دیں، آ جائیں گے. 100 لوگوں کو انویٹیشن گیا، 60-70 تو آ جائیں گے. لیکن ان 60-70 کو ایک ارادہ، ایک فکر، ایک خیال، ایک نیت پر جمع کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. بڑا مشکل کام ہے. آپ دنیا میں جو دیکھتے ہیں، کوئی بھی ایک مسئلہ، چاہے دینی مسئلہ ہو چاہے دنیاوی مسئلہ، مسجد بنائی گئی، آنے والے 50 خیال رکھ، جتنے سر اتنے مشورے. یہ ایسے کرتے تو اچھا تھا، یہ ایسے کرتے تو اچھا تھا، یہ ایسا ہوتا تو اچھا تھا. نمازی تو مسجد میں آ گئے، لیکن سارے نمازیوں کو ایک فکر کا کرنا مشکل ہے. مشکل ہے نہیں؟ سخت ہے. بہت مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے کہ لوگوں کی فکروں کو جمایا جائے. ایک مشہور کہاوت ہے ہمارے درمیان، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں، کہتے ہیں ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، یہ جسمی اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے یا فکری اعتبار سے؟ ہو سکتا ہے 2 بھائیوں کا چہرہ ایک جیسا ہو، 2 بھائیوں کا قد ایک جیسا ہو، تقریباً کچھ پرسنٹ فرق ہوتا ہے. صورتوں، رنگوں، قدوں میں برابر ہونا تو 5 انگلیاں برابر ہو سکتی. ایک گھر کے 5 بچے، تو ایک گھر کے 5 بچے برابر نہیں ہو سکتے. یہ جسمی اعتبار سے اور گھر کے اندر رہنے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ فکری اعتبار سے 5 کا برابر ہونا مشکل ہے نہیں؟ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی. تو عزیزان محترم، جو پیغام ہم کو امام حسین دے رہے ہیں، میں نے جو دعا کی، مسلم نے بھی وہی، مسلم کے بچوں نے بھی وہی. یہاں پر جسم ایک نہیں کیا میں نے، بلکہ لوگوں کے فکروں کو ایک کیا ہے حسین نے. جہاں پر امام حسین کے لشکر میں جو اصحاب آئے، اصحاب تھے 72، فکر تھی ایک. جہاں فکروں کو کوئی اگر جمع کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کا امام اور اللہ کا ولی کر سکتا ہے، ورنہ انسانوں کے اندر یہ طاقت نہیں. اگر کہیں پر انسان کو یہ موقع آ جائے کہ 7، 10، 15 فکریں ایک ہو جائیں. امیر المومنین نے جب غدیر کا مسئلہ پیش آیا، سقیفہ کا آیا، تو امام نے فرمایا اگر 40 ایک فکر کے مل جائیں تو سقیفہ کا گلا کاٹ دوں گا. لیکن میں کیا کروں، 40 ایک فکر کے مجھے نہیں مل رہی. غدیر میں 1,25,000 لوگ تھے، 1.25 لوگ جو بتایا جاتا ہے. جب سقیفہ ہو گئی تو امیر المؤمنین جن لوگوں کو غدیر میں آپ نے دیکھا تھا ان کے گھر کے دروازوں پر گئے. بھائی تم غدیر میں نہیں تھے؟ تھے. کہا پھر کیوں سقیفہ پر بیعت کر رہے ہو؟ کہا سب کر رہے ہیں. کہا نبی کا قول مہم ہے، دلیل ہے، یا لوگوں کا جانا؟ کس بات کو تم زیادہ مانتے ہو، نبی کے قول کو یا لوگوں کے کام کو؟ کہا کہ یا علی کیا کرے، ماحول ایسا بن گیا ہے. 1.25 لوگوں میں تقریباً 25 یا کچھ کم تعداد میں لوگوں نے کہا یا علی اگر آپ کہیں تو ہم تیار ہو کر آئیں گے، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، ساتھ دیں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تاکہ ایک پہچان بن جائے کہ تم میرے چاہنے والے اور میری حمایت کرنے والے ہو، کل صبح تم لوگ سب سروں کو تراش کر، سروں کے بال کاٹ کر، سر منڈوا کر کل مسجد میں آ جانا. امام مسجد میں انتظار کر رہے تھے، کوئی آنے والا نہیں تھا. 1.25 جسموں کا ایک جگہ جمع ہو جانا آسان ہے، لیکن 25، 30، 40 فکروں کا ایک جگہ جمع کرنا مشکل ہے. اگر یہ معجزہ کوئی کر سکتا ہے تو حسین ابن علی ہے. صلی علی امام حسین علیہ السلام نے فکروں کو ایک کیا. اسی لیے کہتے ہیں کربلا میں جسم تھے 72،
فکر تھی ایک، خیال تھا ایک، ارادہ تھا ایک۔ قاسم بھی کہتے تھے مجھے شہادت پیش کرنی ہے، حبیب بھی کہتے تھے مجھے شہادت پیش کرنی ہے، زہیر بھی کہتے تھے۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا مولا مجھے شہادت پیش نہیں کرنی ہے، بلکہ سب کا ارادہ یہی کہ شہادت پیش کرنے۔ عزیزان محترم، حسینیت فکروں کو ایک کرنے کا نام اور کام ہے۔ اگر ہم حسینیت کے نام پر اختلاف کریں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے حسینیت پر۔ حسینیت فکروں کو ایک کرتی ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، مولا حسین ہماری مدد فرمائیں۔ ماحول جو دیکھتے ہیں دنیا کا، فلاں صاحب بانی ہم مجلس میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ ہماری ان کی نہیں بنتی۔ بھائی ان کے دادا کی مجلس تھوڑی ہو رہی ہے، حسین کی مجلس ہو رہی ہے۔ اگر بندے سے اختلاف ہے تو حسین سے دور کیوں؟ مجلس میں نہ آنا کسی کے بانی ہونے کی وجہ سے، یہ ہم حسینیت کے کس پیغام پر عمل کر رہے ہیں؟ حسینیت فکروں کو ایک کرنے کا نام ہے۔ جو بتایا گیا ہے کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا جب 313 لوگ دنیا میں تیار ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیعہ تو آج کروڑوں میں ہیں، کہ جسم شیعوں کے کروڑوں میں ہیں، فکر 313 ایک نہیں ہے۔ اگر 313 فکری اعتبار سے کربلا والے جیسے ہو جائیں تو جیسے حسین کربلا آ گئے تھے ویسے وارث حسین بھی آ جائیں گے۔ لیکن آج افسوس فکروں کو ایک، ابھی آپ نے سنا بہت بڑا مسئلہ ایک ہمارے علاقے میں ہوا بنگلور میں، اب وہ صحیح ہے جو بھی ہے، آپ حضرات چڑھانے والے بھی حسینی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اتارنے والے بھی حسینی۔ جب ہم ایک نہیں ہو سکتے فرش عزا پر تو ہم حسینیت کے اتحاد کو کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ کسی نہ کسی ایک کو قربانی دینی چاہیے تھی، قربانی دے دی جاتی تو حسینیت کا چہرہ کتنا نکھر کے آ جاتا۔ آج نہ اس بندے کا نقصان ہوا جو اتارا گیا، نہ ان کا کوئی فائدہ ہوا جنہوں نے اتارا۔ اگر بدنام ہو رہی ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، مجلس اور حسینیت پر انگلی اٹھ رہی ہے۔ ہم اتحاد، امام حسین علیہ السلام کی 3 دعائیں شہداء کربلا کی بتا رہی ہیں کہ حسین اس ذات کا نام ہے جو جسموں کو ایک نہیں فکروں کو ایک کرتا ہے۔ اب کوئی اپنے آپ کو حسینی کہے اور فکر ایک نہ ہو، نظریات کا الگ ہونا الگ مسئلہ ہے، نظریات کا الگ ہونا دشمنی کی نشانی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دی جاتی ہے، اگر یہاں پر 6 لکھ دیا جائے، 6، ہم ادھر کھڑے رہیں، ایک بندہ ادھر کھڑا رہے، ہم سے پوچھیں یہ کیا ہے تو ہم کہیں گے 6، آگے والے سے پوچھیں کیا ہے وہ کہے گا 9، تو کون صحیح کون غلط ہے؟ ہم بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح۔ اس اینگل سے 6 ہے، اس اینگل سے 9 ہے، تو یہاں میرے 6 کا کہنا مطلب وہ غلط ہونے کی نشانی۔ ہم دنیا کے معاملات میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب بخار آ گیا، انہوں نے کوئی دوائی دی، اس دوائی میں ہمیں شفا نہیں ملی، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب بخار آ گیا، انہوں نے دوائی دے دی۔ 2 ڈاکٹر الگ الگ دوائی دیتے ہیں تو ہم خاموش ہو جاتے، اعتراض نہیں کرتے، لیکن 2 عالم الگ نظریہ بتاتے ہیں تو لو بھی فساد، فتنہ، بحث، مباحثہ۔ دنیا کے ڈاکٹروں پر ہم اعتراض نہیں کرتے، نہیں، نظریات الگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مرتبہ کسی عالم کا یا کسی آدمی کا خیال ہے تو خیال آدمی کا غلط ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہم عرض کرتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کے فکر یا نظریے کو سن کر نہ اس کے شائدہ ہو جائیں نہ اس کے دشمن ہو جائیں۔ نظریہ ہے، مانے نہ مانے آپ پر ہے، اگر آپ کو اچھا لگا مانے، اگر اچھا نہیں لگا چھوڑ دیں۔ نظریے کا ماننا اور انکار کرنا دشمنی کی دلیل نہیں ہے، دشمنی کی جگہ نہیں ہے، لیکن افسوس آج نہ صرف دشمنیاں بن رہی ہیں، پارٹیاں بن رہی ہیں، انجمنیں بن رہی ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ یہ حسینیت کا شیوا نہیں ہے۔ حسینیت اتحاد،
جہاں پر فکروں کو امام نے فرمایا جب میں فکروں کو ایک کر سکتا ہوں کیا جسموں کو ایک نہیں کر سکتا؟ ایک مشکل کام ہے فکروں کا ایک کرنا جو میں کر چکا ہوں. تو میرے نام پر جب فکریں ایک ہو جاتی ہیں، میرے نام پر اگر جسم ایک نہ ہو تو مطلب تمہارے آنے میں یا تمہارے بیٹھنے میں کچھ ایسی کمی رہ گئی ہے جس کو دور کرنا چاہیے. 3 دعائیں. اے میرے مالک، تو میرا اور ان کے درمیان کا فیصلہ اپنے طرف سے برحق فرما، حق کا فیصلہ فرما. حق کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک روایت رجال کشی جو کہا گیا کہ حق کا فیصلہ. اب اللہ کا حق کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے وہاں کے جو بھی کام ہیں جنت کے، وہ یہاں پر ایک ایک مثال دی گئی ہے، ایک ایک نمونے انسان کے سامنے پیش کیے گئے ہیں تاکہ اس نمونے کو دیکھ کر وہاں کے واقعات کو انسان اندازہ لگا سکے کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے. خدا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. کیسے سمجھیں ہم؟ اہل بیت علیہ السلام نے جو معاف کر کے بتایا، امام حسین علیہ السلام جناب حر کو جو معاف کیا آپ نے، اگر ایسی کوئی غلطی کوئی انسان ہماری زندگیوں میں کر دے تو کیا ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن امام حسین نے کر کے بتایا کہ خداوند عالم نے کہا کہ تم مجھ سے توبہ طلب کرو، میں تمہاری توبہ جلد قبول کر لوں گا. امام حسین نے جناب حر کو معاف کر کے بتایا، دیکھو جیسے میں معاف کر رہا ہوں ویسے خدا معاف کرے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے. اس مثال کو لیں. اللہ کا برحق فیصلہ. پروردگار میرا، امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد دعا کی، اللہم احکم بیننا و بین القوم، اے میرے معبود میرا اور اس قوم کا فیصلہ تو برحق فرما. اللہ کا برحق فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی اس کی دنیا میں مثال ہے کہ کیسے برحق فیصلہ ہوگا؟ کیسے فیصلے کو برحق فیصلہ کہتے ہیں؟ کتاب رجال کشی میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک دیہات میں رہنے والا، اس کے مذہب کا ذکر نہیں ہوا ہے، مسلمان تھا یا غیر مسلمان تھا نہیں معلوم، دیہاتی ایک گاؤں کا رہنے والا جو جانوروں کو پالا کرتا تھا، ایک اونٹنی لے کر مدینے آیا بیچنے کی نیت سے. کتاب رجال کشی میں واقعہ لکھا ہوا ہے. حق کا فیصلہ کسے کہتے ہیں اس واقعے سے ہم کو پتا چلے گا. اونٹنی لے کر آیا مدینے میں بیچنے کے لیے. جیسے ہی مدینے کے اندر آیا، سب سے پہلی ملاقات نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی. ارادہ بیچنے کا تھا، جو بھی ملتا تھا ان سے سوال کرتے، بھائی خریدنے کا ارادہ ہے؟ خریدو گے؟ خریدو گے؟ سب سے پہلی ذات جس سے ملاقات ہوئی وہ نبی کریم کی ذات تھی. کہا کہ آپ کیا میرے اونٹنی کو خریدیں گے؟ نبی نے فرمایا ہاں خریدیں گے. قیمت کیا ہے؟ کہا 200 دینار. نبی نے قیمت سنی، ایک نگاہ اونٹ پر کی، کہا کہ اونٹ نظر ایسے آ رہی ہے کہ اس کی قیمت 200 سے زیادہ ہے، کیوں کم قیمت پہ بیچ رہے ہو؟ کہا کہ اچھا 250 دے دیں. کہا نہیں 250 سے بھی زیادہ ہے. 300 دے دیں. کہا 300 سے بھی زیادہ ہے. کہا 350 دے دیں. کہا 350 سے بھی زیادہ ہے. کہا 400 دے دیں. کہا ٹھیک ہے 400 مناسب ہے. تیری اونٹنی کی قیمت 400 دینار صحیح ہے. نبی نے پیسہ دے دیا. دیکھیں لینے والا جب سستے میں مل رہا ہے تو پہلے لے لے گا، لیکن نبی کا کام ہے ہدایت کرنا. انصاف اور عدالت بتائی نبی نے. ہم لوگ اپنی زندگیوں میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں. چھٹے امام کے ایک صحابی کا ذکر ہوتا ہے کتابوں میں، ابن ابی عمیر اس صحابی کا نام. کپڑے کا بہت بڑا بیپاری امام صادق کے زمانے میں. ظالم حکومت کو خبر ہوئی کہ امام کا چاہنے والا ہے، فائنانس حساب سے بڑا مضبوط ہے، بہت سارے ہیلپ کرتا ہے امام کو اور شیعوں کو. تو حکومت نے اس کا سارا مال جائیداد سب کچھ غصب کر لیا، ضبط کر لیا.
اتنا خالی ہو گیا بندہ، 3 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا. کس کو؟ جناب ابن ابی عمیر، چھٹے امام کے صحابی، چھٹے امام کے صحابی. 3 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا. بازار میں نظر نہیں آئے تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ ابی عمیر نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ بتایا گیا کہ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، بندہ خدا پریشان ہے. تو کاروبار کے دوران ایک اور مومن ان سے مال قرض لیے تھے، 10,000 دینار. ابن امیر عمیر کا قرض ان کے گردن پر تھا. جب ان کو پتا چلا کہ بندہ اتنا مجبور ہو گیا ہے تو کہا کہ اب ایسے وقت میں قرضہ واپس نہ کروں تو پھر کب کروں. سوچ کر گھر تھا رہنے کے لیے، خاص گھر تھا، گھر مارکیٹ میں سیل کو رکھ دیا، گھر بیچ دیا. گھر بیچ کر ایک رینٹ پہ گھر کر لیے. 10,000 دینار گھر کے بیچے ہوئے لے کر ابن ابی عمیر کے پاس پہنچے. دروازہ کٹکھٹایا. لاغر ہو چکے تھے، ناتواں ہو چکے تھے. جو آدمی کئی لوگوں کے گھروں کا خیال کرتا تھا 3 وقت کے کھانے پر مجبور ہو گیا. ابن عمیر کا دروازہ کٹکھٹایا گیا. اندر گیا بندہ، کہا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو یاد ہے کہ 10,000 دینار میں آپ کو دینے ہیں؟ کہا ہاں یاد ہے. کہا تھیلی پیسوں کی رکھ دی، بسم اللہ، یہ آپ کا قرضہ، آپ کی جو فی الحال موجودہ مشکل ہے اس مشکل کو دور کر لیں. ابن ابی عمیر نے کہا کہ بھائی میں تجھے جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، تیرے پاس ایک ساتھ 10,000 دینار دینے کی طاقت نہیں ہے. تو کہاں سے لے کر آ گیا؟ کیا کہیں سے تجھے گفٹ ملا؟ کہا نہیں. کیا باپ دادا کی میراث ملی؟ کہا نہیں. کہا پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کی مجبوری سن کر میں نے گھر بیچ دیا اور گھر بیچ کر پیسہ لایا ہوں. ابن ابی عمیر نے کہا ان پیسوں پر میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ میرے مولا نے کہا ہے، چھٹے امام نے، کہ قرض کے لیے کسی مومن کو بے گھر کرنا مجھے پسند نہیں ہے. قرض کے لیے کسی مومن کو، مجھے 3 وقت بھوکا رہ کر مر جانا منظور ہے، میرے مولا کی حدیث کے خلاف کام کرنا مجھے پسند نہیں. ایسے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ہدایت پر جو آتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام ہدایت کرتے ہیں. کہا کہ تیری قیمت اتنی. اس نے کہا ٹھیک ہے، خوش ہو گیا. میں سوچا تھا 200 دینار میں بک جائے گا میرے اونٹنی، 400 دینار میں بک رہی ہے. 400 دینار لے لیا. اونٹ کی رسی بھی اسی کے ہاتھ میں تھی. رسول اللہ نے پیسہ دیا، پیسے کی تھیلی لے کر بھاگ گیا. اونٹ کے ساتھ نکل گیا سامنے. رسول خدا نے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ پیسہ لے لیا تو اونٹ دے کر جاؤ، اونٹ نہیں دے کر جاؤ. کہ نہیں، اونٹ بھی میرا، یہ پیسے بھی میرے. آپ کے پاس کیا سب پروف ہے، کیا ایویڈنس ہے کہ پیسہ آپ کا ہے؟ بتائیں تو صحیح. میدان میں کوئی نہیں تھا، تنہائی میں گفتگو ہوئی تھی. تو بندے نے دیکھا کہ اچھی جگہ ہے، اچھا موقع ہے. کہا آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ نے مجھے پیسہ دیا؟ نبی نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ کیسا آدمی ہے؟ کہا کہ اگر کوئی بندہ گواہی دے تو قبول کر لو گے؟ کہا ہاں. ایک صاحب سامنے سے آ رہے تھے، نبی نے بلایا. کہا کہ بھائی دیکھو میرے اور اس کے درمیان ایک مسئلہ ہو گیا ہے، یہ گواہ مانگ رہا ہے، آپ گواہی دو گے؟ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اونٹ نہیں لے آیا تھا بیچنے کے لیے، میں نے 400 دینار قیمت لگائی، پیسہ دے دیا، ہاتھ میں پیسہ لے کر کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیا، دلیل لاؤ. تو اس بندے نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر آپ کے پاس لکھائی میں پڑھائی میں کوئی ریکارڈ ہے تو بتائیں ہمارے پاس. نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. دوسرے شیخ آئے، دوسرے صاحب آئے. روایتوں میں جب پہلا اور دوسرا تھوڑا چھپا کے بتایا جاتا ہے تو معلوم ہے پہلا کون دوسرا کون. دوسرے صاحب آئے، نبی نے بلایا. آگے بھائی مسئلہ یہ ہے، یہ گواہ مانگ رہا ہے. کہا ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو نہیں تھے. کوئی بھی چیز ہو، کیا کسی کاغذ پر آپ نے پیسہ دینے سے پہلے سگنیچر کروایا، سائن کروایا، لکھا پڑھائی کیا آپ نے؟ اگر کی ہے تو بتائیں، اگر نہیں کی ہے تو ہم کیسے مان جائیں بھائی؟ کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. نبی نے جانے نہیں دیا. گواہی لے کے کہہ سکتے تھے چلے جاؤ، نبی نے نہیں کہا چلے جاؤ، کہا بیٹھو.
بیٹھو. جب دو لوگ گواہی دے چکے اور ان دو لوگوں کی گواہی رسول کے نقصان میں آئی، رسول کے نقصان میں آئی، تو رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم احکم بیننا و بینہ بالحق. جو دعا امام حسین نے کی، جو دعا مسلم نے کی، جو دعا مسلم کے بچوں نے کی، وہ دعا نبی نے یہاں پر کی پروردگار میرا اور اس کا فیصلہ تو برحق فرما. نبی کی دعا ختم ہوئی، علی سامنے نظر آئے. جوان تھے. کہا کہ اے شخص کیا اس جوان کی گواہی تجھے قبول؟ کہ قبول. بلائیں. آئے امیر المومنین یا علی میرا اور ان کا فیصلہ برحق کیجئے. تو اللہ کا برحق فیصلہ کیسا ہوگا مثال علی ابن ابی طالب دے رہے ہیں. رسول نے بتایا واقعہ کیا ہے. یا علی یہ اونٹنی لے کر آیا، 400 دینار میں نے قیمت لگائی، میں نے اونٹنی خرید لی، پیسہ طے ہو گیا، پیسہ ہاتھ میں دے دیا. پیسہ لے کر کہہ رہا ہے میں نے نہیں دیا، اور کہہ رہا ہے گواہ لے کر آئیں کہ آپ نے پیسہ دے دیا ہے. جیسے ہی نبی نے واقعہ بتایا، روایت رجال کشی میں ہے، امیر المومنین گھر گئے، ننگی تلوار لے کر باہر آئے. کہ اے بندہ خدا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جب تک نبی گواہی نہ لائیں میں نہیں کہوں گا، میں نہیں مانوں گا کہ نبی نے پیسہ دیا ہے. یا نبی اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی میں نے پیسہ دے دیا. جیسے ہی نبی نے کہا کہ میں نے پیسہ دے دیا، امیر المؤمنین نے اس ظالم کی گردن کاٹ دی. یا علی آپ نے یہ کیا کیا؟ کم رسول اللہ آپ نے دعا کی کہ فیصلہ برحق ہو تو برحق فیصلہ کیا. یہ تو واصل جہنم ہو گیا. کہ اے رسول خدا جب ہم نے آپ کے دکھائے بغیر آپ کے کہنے پر اللہ کو مان لیا، آپ کے کہنے کے بعد ہم نے آسمان کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، 400 دینار آپ کے کہنے پر نہ مانے تو آپ کی رسالت کی قیمت کیا رہ جائے گی؟ آپ کی رسالت کو بچانے کے لیے میں نے اس کو واصل جہنم کیا. ایک مثال تاکہ بچوں اور جوانوں کو سمجھ میں آ جائے. حقیر یہاں پر ایک محترم آپ کی نگاہوں میں اللہ جو احترام آپ کرتے ہیں اس کا بہترین صلہ آپ کو عطا کرے. ایک ادنا سا طالب علم آپ عزت دیتے ہیں، ایک بچہ کھڑے ہو اور کہے کہ مولانا مجھے 5 روپے دینے ہیں، اور میں آپ سب سے کہوں کہ میں نے دے دیا اور بچہ کہے کہ نہیں دیا، اگر آپ نہ مانیں تو یہ میری توہین نہیں ہے؟ ایک ممبر پر بیٹھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے بچے کو 5 روپے دے دیے ہیں، تو آپ کا نہ ماننا ہمارے پورے مقام اور مرتبے کو فاتحہ پڑھنے کے برابر ہے. نبی کہہ رہے ہیں میں نے دے دیا، بندہ کہہ رہا ہے نہیں دیا، اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ دلیل لاؤ، تو نبوت کا فاتحہ ہو جائے گا. رسول کے فیصلے کے لیے علی نے برحق فیصلہ کر کے سنایا کہ برحق اللہ کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے. جہاں نبوت خطرے میں آ جائے، جہاں امامت خطرے میں آ جائے، جہاں توحید خطرے میں آ جائے اور لوگ نہ مانے، وہاں برحق فیصلہ ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ ایسا. اب ہم جس امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں وہ آئیں گے، تو روایتوں میں ہے کہ امام آنے کے بعد کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے کورٹ کچہری جانے کی اجازت نہیں دیں گے، سپاٹ پر جگہ پر برحق فیصلہ کریں گے. جب ہمارا 12واں آئے گا، اللہ کی آخری حجت آئے گی، کوئی بھی کیس 40 سال 50 سال چلنے والا نہیں ہے. ادھر کیس آیا، ادھر امام کا برحق فیصلہ ہو جائے گا. شاید یہی وجہ ہے ایک عارف شاعر گزرے ہیں، شہید سبط جعفر، شہید سبط جعفر رحمت اللہ علیہ نے ایک قصیدہ اور منقبت جو پڑھی تھی جب امام آئیں گے، اس قصیدے کا ایک بند جو آپ نے اسی معنی کے لیے، اسی مسئلے کو آپ نے ایک بند میں جو ہے ڈھالا ہے. شہید سبط جعفر کہتے ہیں جن کو شک ہے اللہ کی عدل اور عدالت پر،
منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئے۔ جب امام آئیں گے تو برحق فیصلہ ہوگا۔ جب فیصلہ ہوگا، اگر توحید، نبوت، سیدہ کی عصمت، امام کی غیبت، بارہ کی امامت کو کوئی نہ مانے تو برحق فیصلہ ہوگا۔ دلیل امام دیں گے، مان گیا تو نجات، اگر نہیں مانا تو دنیا کو اس سے نجات مل جائے گی۔ یہ سبط جعفر ان لوگوں کے لیے جب امام آئیں گے تو بتایا برحق فیصلہ ہوگا، اور ہم لوگوں کے لیے جو مجلسوں میں آتے ہیں، عزاداریاں کرتے ہیں، نماز، اہل بیت کا ذکر اور اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کا ادعا ہم کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا فرمایا؟ بہت غور طلب ہے، بہت غور طلب ہے شہید سبط جعفر کا یہ منقبت کا یہ بند، یہ ہمارے مکروریا شاطرانہ عیاری، یہ ہمارے صوم و صلات اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص ان میں، کتنی ہے ریاکاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے۔ امام جب آئیں گے تو برحق فیصلہ ہوگا۔ کیسا فیصلہ ہوگا؟ جیسے علی ابن ابی طالب نے کیا۔ کتنے دلیلیں امام حسین نے پیش کی، جب ان سارے دلیلوں کو ظالموں نے قبول نہیں کیا تو امام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا کر کہا، پروردگار میرا اور اس قوم کا فیصلہ تو برحق فرما۔ اب دنیا کی کسی عدالت میں یہ طاقت نہیں کہ حسین کے فرزند اور حسین پر ہونے والے مظالم کا فیصلہ کر سکے۔ جناب علی اصغر کی یاد میں آج کا دن اور جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد دو شہداء ایسے ہیں جن شہداء کی شہادت کے بعد عرش سے آواز آئی، عرش سے آواز آئی۔ یہی جو امام نے دعا کی، امام حسین کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر تھے، جناب علی اصغر کو لے کر آئے تھے پیاس دور کروانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے۔ جب ہرملہ کا تیر چلا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں اپنے معصوم فرزند کے شہید جنازے کو دیکھا۔ روایت میں ہے کہ فَبَكَا حُسَيْنَ، امام دیکھتے رہے روتے رہے، امام حسین دیکھتے رہے روتے رہے۔ کیا سوچ کر میرا مولا رو رہا تھا نہیں معلوم، لیکن ایک آواز عرش سے آئی، اس آواز سے پتا چلتا ہے کہ میرے مولا کیا سوچ کر رو رہے تھے۔ آواز عرش سے آئی، حسین رو نہیں، فاطمہ دودھ لے کر بیٹھی ہوئی ہے علی اصغر کو پلانے کے لیے۔ اِنَّ لَهَا مُرْضَعَةٌ فِي الْجَنَّةِ، حسین جنت کا دودھ اور جنت کی دودھ پلانے والی یہاں پر انتظار کر رہی ہے علی اصغر کا۔ میرے مولا نے ہاتھوں میں اصغر کو لے کر کہا ہوگا، سوچا ہوگا، اصغر تیرا بابا کتنا مجبور ہو گئے، بیٹا تجھے پانی نہ دے سکا، بیٹا تیری پیاس نہ بجھا سکا۔ یہ تڑپ امام کے دل میں آئی تو آواز آئی، حسین رونا نہیں، جنت میں فاطمہ زہرا دودھ پلانے کے لیے بیٹھی ہوئی۔ اور دوسری جگہ جہاں آواز آئی، جناب علی اکبر کا مصائب آپ نے سنا ہے۔ جب جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گر رہے تھے تو آواز دی، بابا بابا
دادا آب کوثر لے کر آ گئے بابا، بابا اب دادا آب کوثر۔ جناب علی اکبر گھوڑے سے گرتے ہوئے یہ جملہ کیوں آپ نے فرمایا؟ اس لیے فرمایا جناب علی اکبر جب پانی مانگنے کے لیے بابا کے پاس آئے تھے اور امام نے فرمایا بیٹا اپنی زبان میری زبان میں رکھ دے، جناب علی اکبر نے جب زبان رکھی کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے، کہا بیٹا جاؤ اللہ تمہیں آب کوثر سے سیراب کرے۔ اکبر تڑپ رہے تھے، میرے بابا کو پتا نہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ مجھے پانی نہ دے سکے۔ جیسے ہی گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی بابا اکبر کی پیاس دور ہو گئی، دادا آب کوثر لے کر آ گئے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آج جس عظیم شہید کا مصائب ہوتا ہے، اس شہید سے جو جو حاجتیں لینا ہے لے کر جائیں۔ اس شہید کا لقب باب الحوائج۔ علماء فرماتے ہیں اصغر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے بڑی بڑی مشکلات حل کر دیتے ہیں، بڑی بڑی۔ محرم سے پہلے ہمارے یہاں کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے ایران سے، ایک صاحب جن کا نام ڈاکٹر مرادی، انہوں نے 10 سال پہلے ایک مشن شروع کیا ایران میں کہ محرم میں جن گھروں میں جن ماؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو 6 محرم یا جس تاریخ کو جناب علی اصغر کی یاد سے جہاں پر محرم منایا جاتا ہے اس دن ہرے کپڑے پہنا کر یا علی اصغر لکھ کر بچوں کو باہر لے کر آئیں تاکہ دنیا کو علی اصغر کا پتہ چلے کہ امام حسین کا اتنا مظلوم بچہ بھی شہید ہوا ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے 10 سال سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے 10 سال کے اندر ہزاروں غیر مذہب لوگ علی اصغر کا نام سن کر فرش عزا پر آنا شروع کر چکے ہیں اور جناب علی اصغر کے نام سے ہدایت پا گئے ہیں۔ ڈاکٹر مرادی نے ایک واقعہ بتایا، جب ہمارے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہ کپڑے جو جناب علی اصغر کے نام پر تقسیم ہونے تھے ایران سے لے کر ٹرکیہ جا رہے تھے، جب ٹرکیہ کے ایئرپورٹ پہ ہم لینڈ ہوئے تو وہاں تقسیم کرنے کے لیے 30 کلو کپڑے ہم لے کر گئے تھے، ہرے کپڑے جس پر یا علی اصغر لکھا ہوا تھا۔ جب ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلنے والے تھے تو کسٹم آفیسر نے کہا کہ اپنا لگیج سکین میں ڈالیں۔ جب سکین سے سامان باہر نکلا تو کہا کہ آپ کے بیگ میں ایک ہی طرح کا کوئی سامان لگ رہا ہے، کھول کر بتائیں۔ جب کھول کر بتایا کہا کہ یہ کپڑا کس لیے لے کر آئے ہیں آپ؟ اتنا زیادہ کپڑا، شاید آپ بزنس کرنے کی نیت سے آئے ہیں، آپ تجارت کرنے کی نیت سے آئے ہیں، آپ کو کسٹم اجازت نہیں دے گی۔ لے جا کر کسٹم نے آفس میں بٹھا دیا، سارے کپڑوں کو لے کر۔ ڈاکٹر مرادی کہتے ہیں میں کپڑوں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اے اللہ میں کیا کروں، یہاں تک تو پہنچ گیا ہوں، اب محرم قریب ہے، لے جا کر یہ کپڑے بانٹنے ہیں، اگر یہاں سے یہ کپڑا لے جانے نہ دیں تو میرا آنا بیکار ہو جائے گا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں آواز آئی، سارے آفیسر میں بھگدڑ مچ گئی، سارے دوڑنے بھاگنے لگے۔ میں نے پوچھا کیوں دوڑ بھاگ کر رہے ہو؟ کہا کہ ایک سینئر آفیسر آئے ہوئے ہیں جو ہر 2-3 سال میں ایک مرتبہ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں، کہا کہ اس آفس میں ابھی آ رہے ہیں، کچھ دیر آپ سائیڈ میں بیٹھ جائیں، جب وہ آ کر چلے جائیں تو پھر ہم گفتگو کریں گے۔ جیسے ہی وہ آفیسر اندر آئے انہوں نے میرے چہرے کو دیکھ کر، میرے عمامے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ میں شیعہ ہوں۔ مجھے سلام کر کے کہا کہ آپ کس کام سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے بیگ کھول کر بتایا دیکھیں یہ کپڑے میں لے کر آیا ہوں۔ کپڑوں کو کھول کر دیکھا جس کے اوپر یا علی اصغر لکھا ہوا تھا، بیگ کو پیک کر کے کہا کہ آپ چلے جائیں، باہر لے کر جائیں، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، کوئی آپ کو یہاں پر روکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ میں بھی علی اصغر کا ماننے والا ہوں، میں بھی حسین کا عزادار ہوں، آپ لے کر جائیں، میں بھی شیعہ ہوں، آپ علی اصغر کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، آپ لے کر جائیں۔ جب وہ مومن ڈاکٹر مرادی کہتے میں بیگ لے کر باہر جا رہا تھا تو آفیسروں نے مجھ سے کہا کہ بڑے خوش قسمت ہو، تمہاری مدد کے لیے یہ بندہ آ گیا جو 2 سال 3 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، جس کا ٹائم اور ڈیٹ فکس نہیں ہے۔ جیسے ہی کہتے ہیں وہ، مجھے یہ کہا گیا، بیگ لے جاتے ہوئے میرے زبان سے ایک جملہ نکلا، یہ وہ آئے نہیں ہے، علی اصغر نے ان کو بھیجا۔
علی اصغر نے ان کو بھیجا ہے، اسی لیے علی اصغر کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، دعاؤں میں کہا جاتا ہے۔ علی اصغر کا واسطہ دے کر کی جانے والی دعائیں مستجاب کے قریب ہوتی ہیں۔ آخر کیوں؟ بس آخری جملات اور آپ کی زحمت تمام۔ جب امام حسین علیہ السلام خیمے سے مقتل کی طرف جناب علی اصغر کو پانی لے جانے کے لیے لے جا رہے تھے، جناب زینب نے فرمایا بھیا علی اصغر کو تھوڑا پانی تو پلا دیں، اس لیے کہ علی اصغر یتلظی من العطش، بھیا علی اصغر تلظی کر رہے ہیں۔ تلظی کا معنی جو علماء نے بتایا ہے، مچھلی جب پورا اس کا جان طاقت جا کر صرف ہونٹ کھولنا اور بند کرنا کرتی ہے، اس حالت کو عربی میں تلظی کہتے ہیں۔ کہ علی اصغر کے بدن کی پوری طاقت چلی گئی تھی، بس اتنی طاقت باقی رہ گئی تھی کہ ہونٹ کھل رہے تھے اور بند ہو رہے تھے۔ عاشور کے دن کتنی گرمی تھی، علامہ شبیر نجفی فرماتے ہیں یزیدی لشکر کے گھوڑے گرمی کی وجہ سے اپنے پیر زمین پر نہیں رکھ پا رہے تھے، پیروں کو زمین سے کبھی اٹھاتے کبھی رکھتے، تو اس وجہ سے دشمن کے لشکر کو بیٹھنے اور حملہ کرنے میں راحت نہیں ہوتی تھی۔ یزید کے لشکر کو یہ دستور دیا گیا تھا کہ پانی اٹھا کر گھوڑوں کے پیروں پہ ڈالا جائے تاکہ کربلا کی زمین تھوڑا سا ٹھنڈی ہو جائے اور گھوڑے آرام سے کھڑے رہیں۔ گھوڑوں میں دھوپ برداشت کرنے کی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ جب گھوڑے اتنے بلند جثہ اور جسم رکھتے ہوئے تاب نہیں لا سکے تو حسین کا 6 مہینے کا 6 مہینے کے اصغر نے کس طرح سے کربلا کی دھوپ کو برداشت کیا ہوگا۔ امام مقتل میں لے کر آئے، لانے کے بعد یزیدی فوجیوں سے کہا اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو کم از کم اس بچے پر رحم کر دو۔ امام نے ہاتھوں پر اصغر کو اٹھائے ہوئے تھے، اتنے میں ہرملہ کا تیر چلا۔ ہرملہ کا جب تیر لگا، جو بچہ خیمے سے مقتل تک حرکت نہیں کر رہا تھا، پیر نہیں ہلا رہا تھا، امام نے احساس کیا کہ اصغر کے پیر ہل رہے ہیں۔ امام نے دیکھا کیا ہو گیا، جب امام نے نگاہ ڈالی، مقتل میں لکھا ہوا ہے 6 مہینے کے بچوں کو آپ نے دیکھا ہے، 6 مہینے کے بچے کا بدن کتنا ہوتا ہے۔ تیر سے شعبہ تھی، جو تیر لگی ہے تو روایتوں کے مطابق یہ جناب علی اصغر کا کان اس طرف سے تیر لگا، اس طرح سے 3 شعبہ۔ روایت میں لکھا ہے جب ہرملہ کا تیر چلا، تیر اس کان سے نکل کر یہاں سے باہر آ گیا۔ روایت میں فَذُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اس کان سے اس کان تک اصغر کا زخمی ہو گیا تھا۔ میرے مولا نے اس غربت بھرے منظر کو دیکھا، میرے مولا کا دل تڑپ گیا۔ جب خیمے میں آخری رخصت کے لیے آئے، کہا بہن ام کلثوم میرے شیعوں کو میرا پیغام سنانا اور ان سے کہنا لا تکن فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے ام کلثوم بہن قیامت تک میرے مجلس میں آنے والے عزاداروں کو میرا پیغام دے دو، اے میرے عزاداروں کاش روز عاشور تم سب کربلا میں ہوتے اور ایک منظر دیکھتے۔ مولا وہ کون سا منظر؟ کہ میرے ہاتھوں میں اصغر تھا، میں پانی مانگ رہا تھا، اصغر کو پانی نہیں دے رہے تھے۔ اس غربت کو کاش تم دیکھتے کہ تمہارا